لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين والظالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سلمان من أحب ابنة فاطمة فأحببته ومن أحببته فأحبه الله صلوات پڑھیے گا پر محمد. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ مغفورہ امیر النساء بنت جناب سید علی عیسیٰ صاحب کی روح کو ارسال فرمانا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات ابتدائے سخن میں ہی دعائیہ فقرات سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. حالات آپ کے پیش نظر ہیں. سیریا میں تکفیری ٹولی تحریر الشام کے نام سے حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا تک پہنچ چکی ہے اور بعض افراد اس ٹولی کو باغی گروہ کا نام دے رہے ہیں جبکہ طالبانی فکر رکھنے والی یہ ٹولی ہے. اور جس طرح افغانستان کی سرزمین پر طالبان نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مکمل مذہبی آزادی دیں گے، اسی طرح انہوں نے بھی بظاہر عرب میڈیا میں اس بات کا اعلان کیا ہے. لیکن ان افراد سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے جنہوں نے عورتوں کو منڈیوں میں لے جا کر بیچا ہو اور جنہوں نے حجر ابن عدی جیسے صحابیوں کی قبروں کو کھودا ہو. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر مؤمنین اور مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، اور جن مرحومہ کے اصال ثواب کی ملی سزا ہے اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما
اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ایک بابا دے بلند صلوات بھیجیے گا پر محمد۔ دیکھیے وقت بہت محدود ہے اور میں بہت جلدی تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دوں گا، آپ کو صرف سننا ہے اور جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں پر صلوات بھیج دینا ہے۔ صلوات میں بخل سے کام مت لیجیے گا، چونکہ نبی خاتم نے فرمایا جو شخص میری بیٹی فاطمہ کی عظمتوں پر تحفے درود روانہ کرے فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ اگر جنت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام عدائے صدیق طاہرہ گزر چکے ہیں اور پھر تاریخ ولادت بھی آنے والی ہے شہزادی کونین کی، بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ، ام ابیہا، ام الائمہ، ام النجبہ، کف سید الاولیاء، راضیہ، مرضیہ، عذرا، بطول، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں چند گزارشات پیش کروں۔ بڑی بعظمت ذات ہے بنت پیغمبر کی۔ شہزادی کونین نے بیان فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں عزیز ہیں۔ دیکھیے یہ ایک محاورہ ہے اور لکھنؤ میں مجلس ہو رہی ہے، گراف ایجنسی پر یہ مجلس براہ راست نشر ہو رہی ہے، جملے کو پہچانیے گا۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے اشارے پر رقص کرتا ہوا نظر آئے۔ بنت پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، شہزادی کونین کا پسندیدہ عمل، والنظر الی وجہ رسول اللہ، نبی خاتم کے چہرے کا دیدار کرنا، بنت پیغمبر کا محبوب مشغلہ، والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ بنت پیغمبر خاتم کا پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہونا چاہیے۔ قرآن سے دلچسپی پڑھیے گا سورہ مبارکہ واقعہ کو، شہزادی کا ایک فرمان اور سن لیجئے۔ بی بی نے فرمایا قارئ الحدید والرحمن وَإِذَا وَقَعَتْ یدعا فی السماوات والارض ساکن الفردوس، سورہ مبارکہ حدید پڑھنے والا، سورہ رحمان پڑھنے والا اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا زمین اور فردوس بری میں ساکن فردوس کے نام سے زمین اور آسمان میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جنت کے مختلف طبقات ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے فردوس۔ اگر انسان فردوس بری میں جانا چاہتا ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمتوں کو بیان کیا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کے بعد انسانی زمینوں کو جھجوڑ کر مالک کہتا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، باعظمت کتاب ہے قرآن مجید جسے اللہ نے کریم بنایا ہے، جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بغیر طہارت کے اسے مس بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے بندوں کو خطاب کر کے مالک کہتا ہے کہ تمہارے یہاں اس قرآن کے تئیں سستی پائی جاتی ہے۔ قرآن کے تئیں سستی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں طاقوں پر تو قرآن مجید ہو، جزدان میں تو قرآن مجید موجود ہو، لیکن پروردگار عالم سے ہم توفیق طلب نہ کریں کہ پروردگارہ ہمیں چند آیات قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہم کبھی کبھی اپنے گھروں کو عالیشان ٹائلز اور ماربلز کے ذریعے مزین کرتے ہیں، بہترین قسم کا پینٹ لگاتے ہیں، دیدہ زیب میڈ ان چائنا لائٹ لگاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں ہمارا گھر بڑا بابرکت ہو گیا، بڑا بارونق ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اچھا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا ان آرٹیفیشل لائٹس کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو منور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، قرآن سے ہمارے ہاں وابستگی ہونی چاہیے اور قرآن کے تئیں ہمارے ہاں دلچسپی پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اور ہماری رات کا اختتام تلاوت کلام ربانی سے۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، شہزادی کونین کے سلسلے میں چند ایک باتیں پیش کروں اور اس کی کے درمیان انشاءاللہ ماں کی عظمتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے سن لیجئے، جناب وسیم امروہوی جیسے جواں سال فرض شناس شاعر کے مسدس کے 2 بن، وہ کہتے ہیں کہ گلشن، بہار،
پھول صبا فاطمہ کے نام، گلشن بہار پھول صبا فاطمہ کے نام، کوثر کی وادیوں کی ہوا فاطمہ کے نام، جنت کی ساری آب و غذا فاطمہ کے نام، کیا شے زمین عرش اولا فاطمہ کے نام، ہر ملک ہر زمین و زماں فاطمہ کے ہیں، کیسا فدق یہ دونوں جہاں فاطمہ کے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ آفتاب و چرخ و قمر فاطمہ کے ہیں، تارے تمام زیر نظر فاطمہ کے ہیں، گلشن تمام سارے شجر فاطمہ کے ہیں، یہ سارے پھول سارے شجر فاطمہ کے ہیں، جاری انہی سے آب و غذا کا نظام ہے، بے حب فاطمہ اسے چھونا حرام ہے۔ جناب سلمان فارسی سے اور یہ روایت بڑی مفصل ہے، جہاں پیغمبر نے فرمایا یا سلمان، اے سلمان، من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے فاحببتہ، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، ومن احببتہ، اور جس سے میں محبت کروں احبہ اللہ، اس سے خدا محبت کرنے والا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں جو فاطمہ سے ناراض ہو، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں جس سے میں ناراض ہو جاؤں، اس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے، اور اگر خدا کسی کے اوپر غضبناک ہو جائے تو جہنم کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر کے چھٹے امام کی روایت کے مطابق 9 نام ہے، سنیے گا۔ عموماً ہمارے یہاں ہم اپنے بچوں کا جب نام رکھتے ہیں تو ایک نام رکھتے ہیں، اور اگر کہیں نومولود خالہ کو، پھوپھی کو، ماموں کو، چچا کو، ماں کو، باپ کو پسند آ جائے تو ایک نام اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا میرا نام ہے سید حیدر عباس رضوی، میری عرفیت ہے دانش۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے سماج میں ایک انسان کے 2 نام ہوتے ہیں، لیکن کیا کہنا عظمت صدیقہ طاہرہ کا کہ بنت پیغمبر شہزادی کونین کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ یہ شاید تاریخ بشریت کی منفرد ذات جس کے لیے امام معصوم نے فرمایا اللہ کے نزدیک میری جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا کے 9 نام ہیں۔ ظاہر ہے 9 نام کی وضاحت کے لیے 9 گفتگو درکار ہے، میں سب پر گفتگو نہیں کروں گا، سر دست شاید 1 یا 2 نام کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بنت پیغمبر کے ناموں میں ایک نام ہے مبارکہ، بابرکت ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی۔ ظاہر ہے ہم نے اور آپ نے سمجھا کہ جس کی سیلری زیادہ ہے، جس کی منتھلی انکم زیادہ ہے، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور بڑا پیسے والا، بڑا پولدار اور مالدار انسان ہے، جبکہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں لفظ مبارک کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو چیز زیادہ دکھے ضروری نہیں کہ وہ بابرکت ہو سکتا ہے دکھنے میں چیز کم ہو لیکن وہ بابرکت ہو۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے 1-2 نمونہ پیش کروں، اور پھر وہ روایات جو خود معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں کہ آخر ان برکتوں کو ہم اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا پیغمبر فرماتے ہیں برکت العمر فی حسن العمل، برکت یہ نہیں کہ انسان 200-500 برس کا ہو جائے، بلکہ برکت یہ ہے کہ انسان اپنی محدود عمر میں اتنے خوبصورت اعمال انجام دے کر مالک کی بارگاہ میں پہنچے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہر انسان کہے بڑا اچھا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برکت یہ نہیں کہ انسان، اب آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی غیر سرکار حجت زندگیوں کو پڑھیے گا، جن میں سر فہرست جو ذات نظر آتی ہے صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر کی، جن کی عمر محض 18 برس، لیکن یہ 18 برس اتنے بابرکت تھے کہ آج کائنات کے گوشے گوشے میں ذریت فاطمہ کے چشم و چراغ نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آگے بڑھیے، مثلا پیغمبر کا ہی فرمان ہے اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، جب گھر میں تم میں سے کوئی داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے، فإنہ ینزل البرکہ، یہ تحفہ سلام روانہ کرنا اہل خانہ کو گھر میں داخل ہوتے وقت برکت کے نزول کا سبب ہے۔ وَتُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ، اور جس گھر میں
گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا چلن عام ہوتا ہے، اس گھر میں ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کا نزول ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں بھی تحفہ سلام روانہ کرتا رہے۔ دیکھیے ایک بات جلدی سے عرض کر دوں، عموماً اس قسم کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے کان آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ابھی کوئی دعا نویس بابا کوئی ایک نسخہ بیان کر دے تو فوراً یوٹیوب پر کیا کرے گا، اس کلپ کو وائرل کرے گا، ہم کیا کریں گے، فوراً اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے اسی ذکر کو ورد ذبح بھی قرار دیں۔ پڑھ لیجیے گا سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر 6 کو، جہاں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے، ہیں ایسے کچھ میرے بندے جو جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس مدد طلبی نے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس مدد طلبی نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے۔ جس دن ہمارا مجمع، ہمارے سامعین، ہمارے جوان، ہمارے مؤمنین اپنی بیداری سماعت کا ثبوت دیں گے، اس دن دعا نویس باباؤں کا چلن ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم ان نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے جو قرآن مجید کے تعلیمات میں ہیں اور جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پیغامات ہیں۔ یا پھر اور آگے بڑھیے، ابھی برادر عزیز نے نظامت کے دوران نماز کے سلسلے میں جو اشعار پڑھے، رسول اکرم فرماتے ہیں الصلاۃ من شرائع الدین، دین کی شریعت کا حصہ ہے نماز، وفیہا مرضات الرب، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی مرضی اسے حاصل ہوتی ہے، وَهِيَ مِنْہَاجُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کی روش ہے نماز پڑھنا، وَلِلْمُصَلِّ حُبُّ الْمَلَائِكَةِ، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے ہدایت ملتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معرفت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، اگر انسان کو اپنے رزق میں برکت چاہیے تو انسان مصلی عبادت پر کھڑا ہو جائے، پروردگار رزق میں برکت عطا کرنے والا ہے۔ جناب مرحوم عشرت لکھنوی علی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش ادا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باقی دیگر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں میں، اب برکت ہمیں اور آپ کو تلاش کرنی ہے۔ دیکھیے برکت اللہ نے کبھی کسی مکان میں رکھی ہے، مثلا ایک نماز جو ہم اپنے گھر میں پڑھیں اس کی فضیلت کچھ اور ہے، ایک نماز جو محلے کی مسجد میں پڑھیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی نماز اگر ہم اپنے شہر کی جامع مسجد میں پڑھیں تو اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، اور یہی نماز اگر ہم مسجد الحرام میں پڑھیں تو مذہب کہتا ہے ایک رکعت کے عوض پروردگار تمہیں 1,00,000 رکعت کا ثواب دے گا۔ یہی نماز اگر ہم مسجد نبوی میں پڑھیں تو ایک رکعت کے عوض پروردگار ہمیں 10,000 رکعت کا ثواب دے گا۔ پھر مسجد سہلا، پھر مسجد امام عسکری، مسجد کوفہ، مسجد مقدس جمکران، یہ مساجد، ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے مکان کو کبھی برکت عطا کی ہے، اگر ہم اپنے گھر کے مصلی عبادت پر خدا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں تو پروردگار قبول کرے گا اگر مصلحت ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے۔ لیکن مکان کی عظمت کا کیا کہنا کہ اگر ایک زائر امام حسین زیر قبہ امام حسین اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو معصوم فرماتے اجابت الدعا تحت قبت، خدا نے زیر قبہ امام حسین اپنے بندے کے دعا کرنے کی قبولیت کو اپنے ذمے لیا ہے۔ تم دعا کرتے جاؤ گے، پروردگار مکان کی برکت کے سبب تمہاری دعا کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ یہ مکان کی برکت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے کبھی کسی زمان کو برکت دی ہے، کوئی خاص مدت، مثال کے طور پر ہم عام دنوں میں روزہ رکھیں اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ البتہ میں جلدی سے عرض کر دوں، ہمارے ہاں بدعتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی وہ روزے ہمارے سماج میں رائج ہو رہے ہیں جس کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مولوی خاموش ہے، مولوی صاحب بولتے نہیں، جبکہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علما،
ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ. جب دین کے نام پر نئی نئی چیزیں دین میں داخل کی جائیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آگاہ کرے، اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو. میں مثلا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، مجھ سے بعد میں چاہیے گا، پوچھ لیجئے گا کہ آخر کہاں ایسا روزہ رکھا جا رہا ہے. اسی یو پی کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر روزہ خواتین رکھ رہی ہیں، مثلا نمک نہیں کھانا ہے، آدھے دن تک روزہ رکھنا ہے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، شریعت میں اپنی جانب سے کسی دخل انداز، مذہب کہتا ہے خبردار اپنے گھر کو مذہب بنانے اور شریعت بنانے کی فیکٹری قرار مت دو، بلکہ جو مذہب اللہ نے غدیر میں نبی کے ذریعے تمہارے سپرد کر دیا ہے وہ کامل اور اکمل دین ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں سرخروئی کا سامان اپنے لیے فراہم کرو. زمان کو اللہ نے اہمیت دی ہے، عام دنوں میں روزہ رکھا جائے اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن اگر بعثت کے روز روزہ رکھا جائے اس کا ثواب کچھ اور ہے. روز عید غدیر روزہ رکھا جائے اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. روز نیمہ شعبان روزہ رکھا جائے اس کا ثواب کچھ اور ہے. دیکھیے مثلا خدا کی بنائی ہوئی 365 راتیں ہیں، لیکن ان راتوں میں پروردگار عالم نے تنہا شب قدر کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات ہے. اتنی بابرکت رات ہے کہ مالک کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے اگر آپ کیلکولیٹ کیجئے گا تو تقریباً 80 سال بنیں گے. تو کیا شب قدر کا ڈیوریشن مالک نے بڑھا دیا؟ یہ رات کوئی 15 20 50 گھنٹے کی ہونے لگی یا نہیں؟ رات وہی محدود رات ہے، لیکن پروردگار نے اسے بابرکت بنایا. انسان اس میں 1 رکعت نماز پڑھے گا تو پروردگار اجر و ثواب کئی رکعت کے برابر دے گا. اب جلدی سے سن لیجئے، جس طرح پروردگار عالم نے اپنے بعض بندوں کو طی الارض کی صلاحیت دی، چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچ جائیں، اسی طرح پروردگار عالم نے کبھی کبھی طی مکان کی طرح طی زمان کی بھی صلاحیت دی ہے. مثلا امیر کائنات امیر المؤمنین کے بارے میں جب علامہ امینی سے آ کر کسی نے کہا تھا، آپ علی مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ممکن کیسے ہوا؟ 1 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1 منٹ چاہیے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1000 منٹ چاہیے. 1000 منٹ کا مطلب ہو گیا 14-15 گھنٹے. رات ہو رہی ہے 8 گھنٹے کی، آخر علی پڑھتے کیسے تھے؟ تو علامہ امینی سچے شیعہ تھے، صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا. لکھا ہے علماء نے، علامہ امینی نے مصلی اٹھائے کہا اللہ اکبر، اور اسی محدود وقت میں علامہ امینی نے 1000 رکعت نماز پڑھ کر یہ ثابت کر دیا جب علی کا ایک ادنا سا غلام نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ علی جو امام العارفین ہے، وہ علی جو سید الزاہدین ہے، وہ علی جو مولا الموحدین ہے، اس علی کو 1000 رکعت نماز پڑھنے میں کون سا مشکل مرحلہ پیش آئے گا؟ عزیزان گرامی، تو پروردگار نے کبھی برکت کسی مکان میں رکھی ہے، کبھی پروردگار نے برکت کسی زمان میں رکھی ہے، کبھی پروردگار نے برکت کسی شے میں رکھی. جناب موسیٰ کو جس صندوق میں رکھا گیا اس کو بابرکت بنایا اللہ نے. کبھی برکت پروردگار عالم نے کسی انسانی وجود میں قرار دی. مثلا جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. انہی بابرکت وجود میں ایک عظیم ترین بابرکت وجود ہے صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں ایک نمونہ پیش کروں، بہت ساری تاریخ میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی. ہم اور آپ راہ خدا میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان بندگان خدا کو راہ راست سے منحرف کرنے کے لیے چند ایک سازشیں کرتا ہے. مثلا شیطان کا ایک حربہ کیا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مجلس ہو رہی ہے کہاں؟ روضہ امیر المؤمنین سرفراز گنج میں. کچھ لوگ مجلس کے لیے نکلے بھی ہیں اپنے گھر سے لیکن فرش ادا پر نہیں آ رہے ہیں. سمجھ جائیے شیطان نے ان کو کیپچر کر رکھا ہے. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم مجلس میں شیطان نہیں چاہتا ہے
کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں دسترخوان پر گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ سوچئے، ایک قداور نیتا ہیں فلاں پارٹی کے، انہوں نے اسی برس ایام عدا کے دوران، دیکھیے غیر مسلم لیکن ہندوستانی تہذیب کو سنبھالنے والا، مشرق کا اپنا ایک نظام ہے جو مغرب میں نہیں پایا جاتا ہے. مشرق میں خاندان کا تصور ہے، مغرب میں خاندان کا تصور نہیں ہے. وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ برطانیہ کی سرزمین پر جو صنعتی انقلاب آیا اس کے نقصانات کیا کیا ہوئے اور اس کے پیچھے راز کیا تھا، اور پھر جو حقوق کے نعرے دیے گئے بالخصوص حقوق نسواں کے، اسے کیسے پامال کیا گیا. کسی اور موقع پر سنیے گا. وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایم پی ہیں، سانسد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم ہیں کہ آج ہمارے گھروں سے رونقیں ختم ہو رہی ہیں. ریلز کا زمانہ آ گیا ہے، انسٹاگرام کا زمانہ آ گیا ہے. آج ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں بچہ الگ کھانا کھا رہا ہے، اور بقول ہمارے استاد بزرگوار جناب مولانا صفی حیدر صاحب اللہ کے، کبھی انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ آج بچے کھاتے کم ہیں کھلاتے زیادہ ہیں. کیا مطلب؟ 2 روپے کا چپس جو گھر میں ماں بڑی آسانی سے بنا سکتی ہے، 10 روپے کا پیکٹ خرید کر کے 8 روپے کمپنی کو کھلایا جا رہا ہے، اور پھر بچہ گھر میں کھانا نہیں کھاتا. بچہ الگ میگی لیے ہوئے بیٹھا ہے، گھر کے بزرگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اور جوان الگ کھانا کھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، پیغمبر نے فرمایا کلو جمیعا فإن البرکۃ مع الجماعہ، گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ کیونکہ اللہ نے برکت کو اجتماع میں قرار دیا ہے. مذہب کہتا ہے مستحب نمازوں کو گھر میں پڑھو. نماز شب پڑھنے کے بعد لوگوں سے آ کر بیان نہ کرو کہ آج مچھر بہت کاٹ رہے تھے، آج جب ہم اٹھے نماز شب کے لیے تو وضو کرنے میں بڑی پریشانی ہوئی، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، آج بڑی تیز ہوا چل. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے انسان اپنے اس مستحب عمل کو بیان کر دیتا ہے. مذہب کہتا ہے اپنے مستحب عمل کو گھر کے گوشے میں انجام دو، لیکن واجب نماز کو مسجد میں ادا کرو. ہمارا رشتہ مساجد سے مضبوط ہونا چاہیے. سنیے گا، معصوم نے فرمایا جس نماز جماعت میں 10 یا اس سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں، اس نماز کا ثواب عام فرد بشر تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. جناب ڈاکٹر پیام اعظمی فرزند ان کے یہاں موجود ہیں. کیا خوبصورت انہوں نے کہہ دیا کہ راحت قلب رسول دوسرا ہے مسجد اور تمنائے شہ عقدہ کشا ہے مسجد. جلوہ گاہ حسن سبز قبا ہے مسجد، حاصل مارکہ کرب و بلا ہے مسجد. خاک کو منزلت تاج ملا کرتی ہے، آدمی کو یہی معراج ملا کرتی ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اچھا ایک ساتھ بھیج دیجیے صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو شیطان ہمیں طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. انہی کوششوں میں مثلا شیطان کہتا ہے خبردار راہ خدا میں انفاق نہ کرنا، بڑھاپا ہے، مریض ہو جاؤ گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا. خبردار اے جوان، راہ خدا کے نام پر خرچ نہ کرو، کل بچے کی فیس ادا کرنی ہوگی کہاں سے آئے گی. شیطان بار بار کہتا ہے یعدکم الفقر، بار بار کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو جائیں گے. شیطان کہتا ہے خبردار شادی مت کرنا، شادی کرو گے تو پچھتاؤ گے. پھر جب انسان شادی کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے خبردار بچہ پیدا مت کرنا، مہنگائی بہت زیادہ ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، ہمیں شیطان کے شر سے پروردگار محفوظ رکھے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے. یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اب آپ جلدی سے سن لیجئے. صدیقہ مبارکہ ہیں، فاطمہ با برکت ذات کا نام ہے. میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. آنے والا بارگاہ سرکار رسالت مآب میں آیا، مسجد نبی آدم تشریف فرما ہے. آنے کے بعد کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. آنے کے بعد کہتا ہے میں برہنہ ہوں، مجھے لباس چاہیے. میں مسافر ہوں، مجھے زیادہ سفر چاہیے. پیغمبر نے کہا بھائی دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر جاؤ. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، بیت فاطمہ عام بیوت سے کہیں زیادہ افضل ہے. اہل سنت عالم علامہ سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں، جب آنے والے نے بارگاہ رسالت مآب میں پوچھا یا رسول اللہ
سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں پروردگار نے جو بیوت کا لفظ استعمال کیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، ان بیوت سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ خلیفہ اول ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، بے ساختہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں علی اور فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ جانے قربان، نبی آدم نے قصیدہ پڑھا، پیغمبر فرماتے ہیں علی اور بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، اور صحابی کو حکم دیا لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر، دق الباب کیا، شہزادی نکلی، کون؟ کہا میں سائل ہوں، کھانا چاہیے، لباس چاہیے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ روایت کہتی ہے دیکھیے عورت کا سب سے پسندیدہ سرمایہ اس کا اپنا زیور ہوتا ہے، جویلری ایک خاتون کو بڑی عزیز ہوتی ہے۔ شہزادی کونین نے وہ گردن بند جو کسی عزیز نے بطور تحفہ دیا تھا اس سائل کو لا کر دیا، اور بی بی کہتی ہیں لے جاؤ اسے فروخت کر دینا، اپنی ضروریات کو پوری کر لینا۔ وہ سائل بامعرفت تھا، آتا ہے مسجد میں نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے یہ گردن بند دیا ہے۔ معتبر صحابی، بامعرفت صحابی جناب عمار بیٹھے ہوئے ہیں، عمار کہتے ہیں کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنا پیسہ مل جائے کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، اپنے لیے لباس فراہم کر سکوں، اور میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ عمار کہتے ہیں میں یہ گردن بند تم سے خریدتا ہوں۔ گردن بند خریدا، پیسے دیے، لباس دیا بہترین یمنی، گوشت کی خوراک کھلائی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی عزت و وقار کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اب عمار نے اس گردن، دیکھیں معرفت کتنی اہم شے ہے، اس گردن بند کو ایک ظرف میں رکھا، روپوش سے ڈھکا، اپنے غلام کو دیا اور کہا میں نے تجھے اور گردن بند نبی کو ہدیہ کیا۔ غلام لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی آدم نے کہا میں نے تجھے اور اس غلام کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کیا۔ جیسے ہی غلام لے کر بنت پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچا، شہزادی فرماتی ہیں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اب وہ غلام قصیدہ پڑھ رہا ہے، کتنا بابرکت تھا ایک گردن بند جو ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، جو ایک بے لباس کو لباس دے رہا ہے، جو ایک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے، اور جو ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سن لیجئے، فرشتے ان کو کتاب مبین کہتے ہیں، رسول ان کی مودت کو دین کہتے ہیں، جو حق شناس ہیں حق الیقین کہتے ہیں، عدو زہرا کو ہم ضالین کہتے ہیں، جو یہ نہ ہوتی تو بس غم کا داغ رہ جاتا، میرے رسول کا گھر بے چراغ رہ جاتا۔ فرشتے آ کے ادب سے سلام کرتے ہیں، ہے انتہا کہ نبی احترام کرتے ہیں، سفر کا عزم جو خیر الانام کرتے ہیں، در بطول پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ حسن حسین کو گودی میں اپنی پالا ہے، انہی کے فیض سے چاروں طرف اجالا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں نام مبارکہ کی کسی حد تک وضاحت ہو گئی، اب ایک نام اور سن لیے، بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر۔ جناب زہرا مرضیہ کے ان 9 ناموں کے علاوہ بعض علماء نے 100 نام سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ۔ ابھی آپ نے، میں اس چینل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے خود اپنی اسٹوری میں اس کو شیئر کیا ہے سوشل اکاؤنٹس پر۔ ایک چینل نے ایک رپورٹ پیش کی ہے شیکسپیئر کے نام کے ساتھ کہ نام کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ برطانیہ کا اس وقت سب سے مقبول نام ہے نام محمد۔ سنیے گا، حد یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہم کتنے فیصد، اچھا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں مذہب کی افیم چٹائی جانے لگے وہاں بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی ملک کے باشندے کو، خدا محفوظ رکھے۔ یہ مذہب کی افیم بڑی خطرناک شے ہے، اور یہ باتیں بیان ہونا چاہیے ممبروں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرے گا فاش حکومت کا راز فرش ادا، رہے گا ہم سفر جانماز فرش ادا، بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش ادا،
کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز، فرش ادا مقام صبت پیمبر بتا دیا اس نے، بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے۔ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارے یہاں وطن عزیز میں، ہمارے عزیز اور عظیم ملک ہندوستان میں اس وقت سب سے محبوب نام جو ہے وہ ہے نام پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ وہ رپورٹ آپ دیکھیے گا، واقعی میں بڑی دلچسپ ہے۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کے یہاں بچے ہونے والے ہیں وہ بالخصوص سن لیں، اور جن کے یہاں آئندہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی سن لیں، جن کے یہاں ہو چکے ہیں وہ بھی سن لیں۔ روایت کہتی ہے اور معصوم نے تاکید فرمائی، خبردار بچوں کی تربیت کے بارے میں بعد میں مت سوچنا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تب خود بخود سمجھدار ہو جائے گا، نہیں، تب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تب کفے افسوس مننے کے سوا کچھ اور نہیں بچے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اب جب شادی کا ارادہ کرو، اپنے بچے کے نام کا انتخاب کر کے اپنے بچے کی تربیت کا سامان فراہم کرو۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، صرف ارادہ انسان کرے، اسی موقع پر اپنے ہونے والے بچے کے نام کا انتخاب کرے۔ اب سن لیجیے روایت، آنے والا آیا بارگاہ ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنے کے بعد کہتا ہے، فرزند رسول مجھے اللہ نے بیٹا دیا۔ امام نے پوچھا ہے بتاؤ کیا نام رکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد۔ امام صادق نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا محمد محمد محمد۔ پھر دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ دیکھیے، بورک لبیت فیہ محمد، بابرکت ہے وہ گھر جہاں نام محمد کا کوئی ایک موجود ہو، ولمجلس فیہ محمد، بابرکت ہے وہ بزم جہاں کوئی ایک نام محمد کا موجود ہو، ورفقت فیہ محمد، بابرکت ہے دوستوں کی وہ جھرمٹ جہاں کوئی ایک نام محمد کا موجود ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ بیٹا دے اور اس نے پہلے سے نام منتخب نہ کیا ہو تو ایک ہفتے تک اپنے بیٹے کو محمد کہہ کر پکارے۔ اگر کسی کو اللہ نے بیٹی دی ہے اور پہلے سے نام منتخب نہ کیا ہو تو ایک ہفتے تک وہ اپنی بیٹی کو فاطمہ کہہ کر پکارے، تاکہ نام محمد اور نام فاطمہ کی برکتیں اس کے گھر میں نازل ہوتی رہیں۔ کیا عظمت ہے شہزادی کونین کے ناموں کی! ایک نام چونکہ ماں کے حصال ثواب کی ملی سے ادا ہے۔ بہت اچھے اشعار سنا دیے ہمارے برادر عزیز نہال صاحب نے، کاش وقت ہوتا تو اور سنا جاتا۔ دیکھیے، کائنات میں میں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ہے حقیقت، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں تحریر کی جا چکی ہیں، بیان کی جا چکی ہیں، کہ اس کائنات میں ماں سے زیادہ میٹھا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہم مستقل سفر کرتے ہیں، مستقل، یعنی آج بھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہماری لکھنؤ واپسی ہوئی۔ بیوی کا فون آئے نہ آئے، بچے فون کرے نہ کرے، لیکن ماں جب تک اپنی منزل تک پہنچ نہ جاؤ تو مسلسل کبھی میسج کے ذریعے، خدا سلامت رکھے ماؤں کو، اور جن کی ماں اس دنیا میں نہیں، پروردگار جوار رحمت میں جگہ دے۔ جنت نظیر ہے میری ماں، رحمت کی تصویر ہے میری ماں، میں خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر میری ماں۔ اور پھر ایک شعر سن لیجئے، میری ہر ناکامی وابستہ مجھ سے ہے، میری کامیابی کا راز میری ماں۔ بڑی عظمت ہے ماں کی، حتیٰ بنت پیغمبر نے فرمایا، الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، کیونکہ اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں تلے نہا رکھا ہے۔ باپ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ انسان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر آخرت میں مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اس کا اولین فریضہ ہے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا۔ ماں کی عظمت یہ ہے کہ آنے والا آیا بارگاہ رسالت ماں میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میں جنت کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، جنت کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا، جاؤ اپنی ماں کا قدم چوم لو، وہی مرتبہ جو جنت کے بوسہ لینے کا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میری اماں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ کہا، جاؤ ماں کی قبر کا بوسہ لو۔ کہا، اماں کی قبر کا نشان نہیں معلوم؟ کیا کہنا، ماں کی عظمت کیا ہے؟ نبی آدم نے فرمایا، انگلی سے نشان قبر بناؤ اور اس کا بوسہ لو، وہی ثواب ملے گا، اور وہی مرتبہ ہے جو جنت کے بوسہ لینے کا مرتبہ اور ثواب ہے۔ خدا ہماری ماؤں کو سلامت رکھے۔ شہزادی کونین کے ناموں میں ایک نام جو بہت اہم ہے وہ ہے ہانیہ۔
ہانیہ کسے کہتے ہیں؟ ہانیہ یعنی جس کے ہاں شفقت پائی جائے، جس کے ہاں عطوفت پائی جائے، جس کے ہاں مہربانی پائی جائے۔ جناب زہرا مرضیہ بعد ذات خداوند سبحان وقت نہیں رہا، اور یقیناً آپ نے شہرادہ لکھنؤ میں مجالس میں سنا ہوگا خطبہ فدق کے بارے میں، وہی لہجہ اختیار کیا ہے بنت پیغمبر نے جو قرآنی لہجہ ہے۔ ابتدا کہاں سے کی؟ توحید پروردگار سے۔ یاد رکھیے گا پورے قرآن مجید میں، ظاہراً علامہ جوادی نے اس بات کو لکھا ہے، پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وجود خدا پر گفتگو نہیں کی ہے، نہیں کہا مالک نے قل هو اللہ موجود، بلکہ وحدانیت پروردگار پر گفتگو کی۔ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ بنت پیغمبر نے بھی اسی قرآنی لہجے کو اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے خطبہ فدق میں، وہ خطبہ فدق اور اس موقع پر دیا جانے والا خطبہ کہ جب اچھے اچھے مردوں کے اوسان خطا کر جائیں، بنت پیغمبر نے حاکم وقت کو للکارا ہے دین کے پیغامات کی ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے، توحید کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے، ولایت امیر کائنات کے دفاع کے لیے، فلسفہ احکام اور شریعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے۔ تو توحید پروردگار کو شہزادی کونین نے بیان کیا بعد ذات خداوند سبحان۔ اور یاد رکھیے گا مسلسل میں، مجھ جیسے اور دیگر علماء، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، علماء مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اپنی شادیوں کو ذرا سادہ بنائیے، رسموں سے اپنے آپ کو نجات عطا کیجیے۔ ان رسموں نے شادیوں کے مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ شادی تو ہوتی بڑی شان و شوکت سے، 10 20 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد زوجین آپس میں جدائی کا شکار ہو جاتے ہیں، معاملہ کورٹ کچہری تھانے کوتوالی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین نے جو ملاک اور معیار دیا ہے، اس ملاک اور معیار کے مطابق نہ لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، نہ دلہن کے لیے دولہا ڈھونڈا جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علیکم بذات الدین، جب اپنے بچے کی شادی کا انتظام کرو تو دولت، بزنس، جاب، ظاہری حسن، ان چیزوں کو ملاک اور معیار قرار مت دو، بلکہ یہ دیکھو جس گھر میں دین کی جڑیں مضبوط ہیں وہاں پر رشتہ دے دو۔ شہزادی کونین ذات خدا سے محبت کا عالم کیا ہے کہ پہلی رات، ہمارے ہاں پہلی رات شادی کی کیا ہوتا ہے؟ پہلی رات شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات سارا وقت، کچھ مستحب اعمال بھی ہیں، رسموں میں ختم ہو جاتا ہے، ہلڑ ہنگامہ، شور شرابہ۔ اب تو فوٹوگرافی کا وہ چلن، ہم آج سے 16-17 سال پہلے تک جب میری شادی ہوئی اتنی فوٹوگرافی نہیں تھی، یہ کیمرے نہیں تھے، یہ وسائل نہیں تھے، لیکن اب آپ سوچئے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ دلہن جو ہماری تہذیب کے مطابق وقت نکاح جب مولوی صاحب اجازت لینے جاتے تھے سسکیاں بندھ جاتی تھی، بڑی مشکل سے وہ قبول کرتی تھی، ابھی تو بالکل دھڑلے سے بیٹھی ہوئی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، اور محرم نہ محرم جسے دیکھیے وہ چلا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کاش ہمارے سماج میں حیا جیسی رسم عام ہو جائے، حیا جیسی عظیم عبادت جس کا درس شہزادی کونین نے دیا ہے۔ پہلی رات ہمارے ہاں عموماً سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے دولہا دلہن کی نماز فجر قضا ہوتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے گھر کا جس نے نقشہ بنایا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اچھا، اگر ایک شادی میں 10-20 لاکھ ہم خرچ کر رہے ہیں تو کیا 2 راتوں کے لیے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کسی ہوٹل میں کرائے پر کمرہ نہیں لے سکتے کہ وہاں انجوائے بھی کریں اپنی ابتدائی زندگی کا ازدواجی، اور ساتھ ہی ساتھ واجبات کو بھی انجام دیں؟ اس بارے میں ذرا سا غور کیجئے گا اور سوچئے گا۔ شادی کی پہلی رات حب خدا کا عالم یہ ہے، شہزادی فرماتی ہیں اے امیر المؤمنین، آج کی رات ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نصلی فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بعد ذات خداوند سبحان، بنت پیغمبر نے اپنی محبت کو برابر سے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی محبت ماں باپ سے، بنت پیغمبر نے ماں سے کیسی محبت کی ہے؟ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، بطن خدیجہ میں ہیں، اور جب عرب کی خواتین نے جناب خدیجہ ام المومنین کا بائیکاٹ کیا، شہزادی پیٹ میں رہ کر کہتی ہیں یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی، اماں ڈریے مت، حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرے بابا کے ساتھ موجود ہے۔
اور باپ کے ساتھ جو محبت کا نمونہ پیش کیا، کائنات میں کوئی دوسری بیٹی نظر نہیں آتی۔ 5 برس کا سن، نبی آدم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بنت پیغمبر پانی لاتی ہیں، پاکیزہ لباس دیتی ہیں، اور پھر باپ وجد میں آ کر کہتا ہے فداہا ابوہا فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ عام بیٹی نہیں ہے بلکہ فاطمہ اپنے باپ محمد کی ماں ہے۔ ایک شعر سن لیجئے، بہت خوبصورت شعر کہہ دیا برادر عزیز جناب مولانا عابد رضا نوشاد گوپال پوری نے کہ اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے، اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے، دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی ہیں۔ اور میں حکومت ہندوستان کے ذمہ داروں سے، ہندوستان کے ناگرکوں سے، باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی معنی میں بیٹی کو بچانا ہے، بیٹی کو پڑھانا ہے، تو آئیے پیغمبر خاتم نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کردار کو پڑھ لیجئے جو آپ نے باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ چند کاموں کو انجام دیا، قام الیہا، دوڑ جاتے تھے پرتپاک استقبال کے لیے، اجلسہا مجلسہ، اپنی مسرت پر بٹھالتے تھے، قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، رحبہا، خوش آمدید کہتے تھے۔ پیغمبر نے جو کام اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا وہ کائنات میں کوئی باپ نہیں کر سکا ہے۔ پہلی محبت ماں باپ سے محبت ہے۔ ہمارے ہاں عموماً محبت میں بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ شادی کے بعد مثلا ہم بیوی کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں، ماں باپ کی محبت کم ہو جاتی ہے، ماں باپ کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں، بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ شہزادی کونین کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی محبت کو برابر سے 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلی محبت وہ ہے ماں باپ سے، دوسری محبت زن و شوہر آپس میں محبت کریں۔ امیر المؤمنین سے کیسی محبت کی فرماتی ہیں، یا ابن عم ما احتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ اے امیر المؤمنین، دیکھیے کبھی بھی صدیقہ طاہرہ نے اپنے شوہر کا نام نہیں لیا، ابو الحسن کہا ہے، امیر المؤمنین کا ہے، حتیٰ وصیت کے فقرات کی ابتدا کہاں سے کی؟ یا ابن عم کہہ کر کے خطاب کیا ہے، رشتے کے ذریعے تعارف کرایا۔ ہماری ازدواجی زندگی میں جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، ہم نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو، مولا فرماتے ہیں انت عالم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ۔ بی بی جان، آپ کی توحید نمبر 1 ہے، آپ مکرم ترین خاتون ہیں، آپ باتقوی ترین خاتون ہیں، آپ نیکوکار ترین خاتون ہیں، آپ کے ہاں خوف و خشیت خداوندی پائی جاتی ہے۔ شہزادی کونین نے امیر المؤمنین سے اور امیر المؤمنین نے شہزادی کونین سے ایسی محبت کی کہ خود مولا فرماتے ہیں 9 برس نبی آدم کی بیٹی میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتی رہی، ان 9 برسوں میں نہ فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض کیا اور نہ میں نے فاطمہ کو ناراض کیا۔ یہی وجہ ہے، ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، نہیں معلوم علی کو فضیلت فاطمہ کے سبب حاصل ہوئی ہے یا فاطمہ کو عزت علی کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تیسری محبت جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرنی ہے۔ البتہ اولاد سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو آزاد چھوڑ دیں، بچہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، مذہبی تربیت کرنا یہ والدین کا فریضہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو باغبان بنانا پڑے گا۔ باغبان کیا کرتا ہے؟ کیاری تک جاتا ہے قینچی لے کر، کبھی درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہے، کبھی سمت و سو دیتا ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں بچوں کو ٹیپ بھی لگائی جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی وہاں گلے بھی لگایا جائے گا۔ اللہ عظمت شہزادی کونین اپنے بچوں کو خطاب کرتی ہیں تو کہتی ہیں بہجت قلبی نور عینی ثمرۃ فؤادی، نور نظر میوہ دل خنکیے چشم راحت جاں۔ چوتھی محبت بس میں نے ختم کر دیا، وہ ہے پڑوسیوں سے محبت۔ یہ پیغام آج کے اس دور میں جب نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہمیں محبت کا پرچار کرنا ہے۔ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے دین کے آئینے میں، معصومین علیہ السلام کی سیرت کے نمونے میں۔ شہزادی کونین نے رات بھر مصلی عبادت پر رہ کر اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کی۔ صبح میں امام حسن نے کہا اماں کوئی ایک دعا گھر والوں کے حق میں نہیں کی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا بنی الجار ثم الدار، اے میرے بیٹے حسن، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ یہاں پڑوسی میں مومن پڑوسی کی قید نہیں ہے، عزادار پڑوسی کی قید نہیں ہے، شیعہ پڑوسی کی قید نہیں ہے، مسلمان پڑوسی کی قید نہیں ہے۔ جس مسلک و مذہب و
دھرم کا پڑوسی ہو، مذہب کہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ پانچویں محبت وہ ہے سماج کے لاؤبالی قسم کے افراد سے محبت۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے لیکن پڑوسی نہیں جا رہا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں بھائی آپ خود آتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے ساتھ ان کو بھی لے آیا کیجئے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اما ہم سے کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، جس دن سماج میں روکنے اور ٹوکنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، ایک نمونہ ہمارے بزرگوار اٹھے، بچے شور کر رہے تھے، البتہ بچپنے کا تقاضا ہے یہ کریں بچے، لیکن اٹھے، روکا اور ٹوکا تو کسی حد تک آواز کنٹرول میں آ گئی۔ ہمارے ہاں روکنے ٹوکنے کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے، جبکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا انسان جو مثلا نماز کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو اسے تم کسی حد تک امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے دین کے راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ اب آپ سوچئے، بس آخری روایت ہے، بات کو ختم کر دیا۔ عظمت صدیقہ طاہرہ، جان قربان، یہ حیدر عباس رضوی کا کمال نہیں کہ اتنا بڑا مجمع مثلا سن رہا ہے، یہاں بلایا جاتا ہے، وہاں بلایا جاتا ہے۔ بعض شاعر سمجھتے ہیں اما ہماری شاعری بہت اچھی ہے، کوئی ناظم سمجھتا ہے ہماری نظامت نمبر 1 ہے، کوئی مترنم یہ سمجھتا ہے ہمارا ترنم بڑا اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اگر یہ صدیقہ طاہرہ کی نظر عنایت نہ ہو، وقت کے امام کی نماز شب کی دعائیں نہ ہو، تو سماج میں سانس لینے کے قابل بھی ہم نہیں بچائیں گے۔ یہ وقت کے امام کی دعا ہے، مولا فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعاتنا فی کل یوم واللیل 1000 مرہ، میں ہر شب و روز اپنے گنہگار شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ شہزادی کونین کی روایت سن لیجئے، اور پھر کتنا خیال رکھا ہے ہم گنہگاروں کا۔ بنت پیغمبر فرماتی اینا القاک یوم القیامہ، بابا جان قیامت کے دن آپ سے ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ ظاہر نبی کا جواب تھا الحباب الجنہ، جنت کے مین دروازے پر کھڑے ہوں گے جہاں ہم اپنے چاہنے والوں کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ شہزادی جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، بابا اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ملیے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی الصراط، پل صراط پر۔ 2 جواب ملے، شہزادی مطمئن نہیں ہوئی۔ اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ملیے گا؟ فرماتے ہیں نبی آدم علی الحوض، حوض کوثر پر۔ پھر فرمایا علی المیزان۔ سارے جواب مل گئے، لیکن بنت پیغمبر کو ہم گنہگاروں کا کتنا خیال۔ شہزادی فرماتی ہیں بابا جان اگر جنت کے دروازے پر آپ نہ ملیے، حوض کوثر پر ملاقات نہ ہو، صراط پر ملاقات نہ ہو، میزان پر ملاقات نہ ہو، تو آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ جانے قربان نبی فرماتے ہیں علی شفیر جہنم، اے میری بیٹی فاطمہ، جہنم کے مین دروازے پر کھڑے ہوں گے جہاں اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ ہمارے نماز روزے کس عالم کے ہیں یہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کس نیت سے پڑھی جا رہی ہے، کس عالم میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس نماز اور روزے پر بھروسہ کر کے ہم مالک کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پیغمبر اور آل پیغمبر کی شفاعت کے ذریعے یقیناً ہمیں اور آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس میں نے ختم کر دیا، اس زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہماری جان قربان صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر پر یقیناً یہ 2024 بڑا عجیب و غریب سال رہا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا سال تمام بشریت کے لیے بالعموم بالخصوص ہم عاشقان رسول اور آل رسول کے لیے اچھی نوید لے کر آئے۔ ایک طرف سید حسن نصر اللہ کی شہادت، دیگر عظیم مجاہدین راہ خدا کی شہادت کا غم، اور پھر جو گزشتہ چند دنوں سے سیریا کے حالات۔ خداوند کریم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، چونکہ اب ضرورت ہے امام کی، اب واقعی میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہم اور آپ بس یہیں سے مصائب کے چند ایک فقرات کو سن لیجئے۔ بنت پیغمبر کو مدینے میں نہیں رونے دیا گیا تھا، ہے نا؟ جب دن میں گریا کرتی تھیں تو کہا گیا رات میں، جب رات میں گریا کرتی تھیں تو کہا گیا دن میں۔ درخت کو کاٹ دیا گیا، اور پھر امیر المؤمنین سے بار بار لوگوں نے شکایت کی۔ بنت پیغمبر امام حسن امام حسین کو لے کر جاتی تھیں، رونے نہیں دیا گیا۔ آج رونے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ قطرے اشک جو راہ سیدہ میں نکل جائے یہی شفاعت کے کام آئے گا اور ذخیرہ آخرت قرار پائے گا۔ سنیے گا، شہزادی کونین کی مظلومیت کتنی عظیم مظلومیت ہے۔ بیٹی مجھے بھی اللہ نے دی ہے، بہن مجھے اللہ نے دی ہے، بچیاں ہمارے گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں موجود ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا کہیں آپ نے 18 برس کی خاتون کو عصا بردار دیکھا ہے؟ کیا کہیں آپ کو نظر آیا کہ 18 برس کی خاتون کمر خمیدہ ہو؟
کیا کہیں نظر آیا کہ 18 برس کی خاتون کے سر کے بال کی سیاہی لہجے میں سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہو؟ ہاں، مدینے میں ایک خاتون ہے، نبی آدم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی، جسے پیغمبر حبیبہ کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی پیغمبر کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہ اگر مسئلہ شرعی بھی بیان کرتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کو مخاطب قرار دیتے تھے۔ جان قربان، شہزادی کونین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ناحلۃ الجسم باقیۃ العین، سارے فقرات کو چھوڑتے ہوئے عجیب و غریب تعبیر ہے، شاید اس کا ترجمہ ممکن نہ ہو عربی سے اردو زبان میں، کشبہ، سادات سے معذرت کے ساتھ اس کا ترجمہ شاید یہ کیا جا سکے بی بی کی شان میں جسارت مقصود نہیں ہے، لیکن مظلومیت کا اندازہ لگائیے۔ شہزادی کونین محض 18 برس کی عمر میں ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور نہیں بچے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے۔ میں کس منزل کو پیش کروں، کسے چھوڑوں نہیں معلوم، سن لیجئے۔ شہزادی کونین بستر علالت پر حسن و حسین کو بلاتی ہیں، بچوں جاؤ نانا کی قبر پر اور جانے کے بعد میری شفایابی کی دعا کرو۔ امام حسن اور امام حسین نانا کے مزار پر پہنچے ہیں اور جانے کے بعد اپنے لہجے میں اس کمسنی میں کہتے ہیں نانا اماں کی شفایابی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اماں مریض ہیں۔ اور اس دعا کے درمیان ہی جب حسن و حسین کی آنکھ لگ گئی تو عالم رویا میں نبی نے آ کر کیا فرمایا؟ حسن و حسین گھر جاؤ، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے۔ جب دونوں شہزادے گھر میں آئے ہیں اور فضا آسماں نے کہا ہے کھانا کھا لیجئے، تو بچوں نے دیکھیے کیا ادب ہے، کیا شان ہے خاندان نبوت کی، بیت صدیقہ طاہرہ کی۔ حسن حسین نے کیا کہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اماں فاطمہ کے بغیر کھانا کھایا؟ اچھا، دنیا کا دستور کیا ہے؟ مثلا میں اپنے برادر عزیز عمران صاحب سے اگر کہوں کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو کیا آپ نے تمام اہل محلہ کو، اعزاء اور اقربا کو خبر دی؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا نہیں، کسی ایک کو پتہ چل گیا تھا، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اور اس طرح جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو تو غمزدہ خانوادہ خود اطلاع نہ دے، بلکہ اہل محلہ، رشتہ دار، اعزاء اور اقربا دوسروں کو خبر کریں۔ اللہ رے مظلومیت جناب زہرا اور امام حسن و امام حسین، ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو باپ کو خبر شہادت دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین مسجد میں آئے ہیں۔ وہ فاتح خیبر علی، وہ خاتح خندق علی، وہ بدر و حنین کا سورما علی، جو کہیں گرا نہیں تھا، جیسے ہی سنا کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں فوقع علی الارض، منہ کے بل اون تھے، منہ روئے زمین پر امیر المؤمنین گر پڑے۔ تیز قدمی کے ساتھ بس میں نے ختم کر دیا۔ تیز قدمی کے ساتھ امیر المؤمنین جب گھر میں پہنچے ہیں، جانے کے بعد مرثیہ پڑھا ہے، شہزادی اے بنت پیغمبر، آپ تو تسلیاں دیتی تھیں، آپ تو حوصلہ بڑھاتی تھیں، آپ تو سہارا بنتی تھی، یہ بتائیے آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ امیر المؤمنین نے سرہانے سے وصیت اٹھائی، اور پھر اس وصیت میں ایک فقرہ عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں جو دیہات کے رہنے والے ہیں یا عام شہری بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لکڑیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جو جلدی جل کر خاکستر میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جو دیر تک سلگتی ہے۔ بنت پیغمبر کی وصیت کے فقرات میں فقرہ کیا ہے؟ ایسی لکڑی کا ہمارے دروازے پر انتظام کیا گیا جو دیر تک سلگتی ہے۔ امیر المؤمنین نے حسب وصیت رات کی تاریکی میں غسل و کفن حنوط کے بعد جنازے کو، بس آخری جملے ہیں، صحن خانہ میں لا کر رکھا، آواز دی بچوں آؤ، ماں سے خدا حافظی کر لو۔ آخری دیدار کے لیے بچوں کو طلب کیا۔ اب سوچئے آپ، امام حسن، امام حسین، زینب و ام کلثوم، بچے جب گریہ کرنا چاہتے ہیں مظلومیت امیر المؤمنین پر جانے قربان، امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے میرے بچوں، ماں پر گریہ ذرا آہستہ کرو، ایسا نہ ہو شور گریہ تمہارے دشمنوں تک پہنچ جائے اور پھر وہ باخبر ہو جائیں۔ اب جو علماء نے لکھا ہے بچوں نے اپنے منہ میں آستین کو رکھا اور دھیرے دھیرے گریہ کرنا شروع کیا۔ امیر المؤمنین نے حسین کو اس موقع پر جب امام حسین نے اپنے رخسار کو ماں کے رخسارے پر رکھا تھا،
بیٹے کو ماں سے جدا کیا۔ مولا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے گا، یہ سن 11 ہجری کا مدینہ ہے جب بیٹے کو ماں سے آپ نے جدا کر لیا۔ آئیے بعد شہادت حسین کی 4 برس کی کم سن سکینہ باپ کے جنازے پر گریا کرتی ہے تو کبھی رخسار پر تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی پشت پر درے برسائے جاتے ہیں، ننھی سکینہ آواز دیتی ہے یہ کیسی دنیا ہے کہ میرا بابا شہید کیا گیا اور مجھے ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بھی علم، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، مرحومہ امیر النساء جن کے اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار سیدہ میں جگہ کرامت فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی مظلومین موجود ہیں، محرومین و مستضعفین موجود ہیں، ان سب کی حمایت اور نصرت فرما۔ ظالموں کو، تکفیری ٹولیوں کو، آل سعود کو، اسرائیلی دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان دین مبین اسلام کو ذلیل و خوار فرما۔ اے معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب سرکار حجت سے ملحق فرما۔ جملہ مؤمنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ امیر النساء بنت جناب سید علی عیسیٰ صاحب کی رکوع ارسال فرما۔